تو یہ 6 فائدے میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، آپ بھول گئے کہ جہاں محفل میلاد ہو یا جلوس ہو، پورا سال رحمت نازل ہوتی ہے، پورا سال امن عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور میلاد منانے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ میلاد میں حاضر ہوتے ہیں خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور 5واں اس کا حساب قبر آسان ہوتا ہے، اس میں کامیابی ہے امتحان قبر میں، اور 5واں یہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، بولو۔ آپ چاہتے ہیں کہ امن اور سلامتی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے امتحان میں کامیابی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے نجات حاصل ہو، میلاد منائیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرائے والضحیٰ مرحبا مرحبا، منتھار کی آمد مرحبا، منتھار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، محبوب کی آمد مرحبا، حامد کی آمد مرحبا، محمود کی آمد مرحبا، احمد کی آمد مرحبا، محمد کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا۔ ساتواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ کا نہ ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، کہ ہے ماں باپ سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک، لم یلد ولم یولد۔ ہم میلاد مناتے ہیں جی، یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں باپ بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے۔ میلاد کے ذریعے توحید کا جھنڈا بلند ہوتا ہے اور شرک ختم ہوتا ہے۔ میلاد کے ذریعے توحید کا جھنڈا بلند ہوتا ہے اور شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر میلاد منانا شرک کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا میلاد مناتے ہیں؟ اور 7واں اس کا فائدہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک میلاد کے جلسے کی صدارت کر رہے تھے، تو انہوں نے صدارتی خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا میلاد کے جلسوں اور میلاد کی محفلوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر سرکار کے عاشق بن جاتے ہیں، سرکار کے میلاد کے محفل کے ذریعے عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، اور یہ عشق مصطفیٰ عین ایمان ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن۔ اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سید المفسرین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ اس کو علم، اس کو قرآن کا علم عطا فرما اور حکمت کا علم عطا فرما۔ اسی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ کے 99 نام ہیں، اور ان 99 ناموں کے علاوہ بھی آپ کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں میں سے آپ کا ایک نام نور ہے۔ کیا نام ہے؟ نور۔ حضرت امام بخاری کے استاذ کے استاذ، امام بخاری کے استاذ تھے امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے استاذ تھے محدث عبد الرزاق۔ انہوں نے حدیث میں کتاب لکھی ہے جس کا نام مصنف ہے، ایک مصنف ہوتا ہے، مصنف اس کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے حدیث نقل کی، اور اس حدیث کو نشر الطیب نے تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر حاضر ہوتے ہیں، جن کا حوالہ حضرت علامہ مفتی صاحب نے دیا
حضرت جابر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ جب بھی صحابی کوئی سوال کرتا تھا تو سب سے پہلے ان کا تکیہ کلام یہ ہوتا تھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کو قربان ہوں۔ عرض کرتے ہیں اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل جمیع الاشیاء، پیارے مجھے یہ بتائے کہ رب نے ساری کائنات سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ جی یہ آسان سوال نہیں، یہ معمولی سوال نہیں، غیر معمولی سوال ہے۔ جس شخص کو بیلجیم کی تاریخ کا مکمل علم ہو اور پورا اس نے اس تاریخ پر ریسرچ کیا ہو، وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ بیلجیم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا۔ بتا سکتا ہے؟ بولو جی۔ اسی طرح یہ تو پورے شہر کی بات ہے، ایک محل کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے جو سوال کیا، انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کسی مدرسے میں جا کر علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے کسی کالج میں جا کر علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے کسی یونیورسٹی میں جا کر علم حاصل نہیں کیا، ایسا مشکل سوال کر رہے ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل جمیع الاشیاء، پیارے بتا دیں کہ ساری کائنات سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، جبریل آئیں گے اس سے پوچھ کر بتائیں گے۔ جی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کی تکمیل کے سلسلے میں جبریل کے محتاج تھے، جب تک جبریل نہیں آتا تھا آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جی یہ نظریہ بالکل باطل اور بالکل غلط نظریہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کی تکمیل کے سلسلے میں جبریل کے محتاج نہیں، جبریل آپ کا محتاج ہے۔ جی آپ جبریل کے محتاج نہیں، جبریل آپ کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کمزور اور ضعیف بات وہی کہتا ہے جسے قرآن اور حدیث کا مکمل علم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انا عالم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے مومنوں کو بھی جانتا ہوں، کافروں کو بھی جانتا ہوں۔ جی اللہ اکبر۔ رب نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا، اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سمجھ رہے؟ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اعتراض کیا، سامنے نہیں، اپنے اپنے گھروں میں جا کر، اپنے اپنے ڈیروں پہ جا کر اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ اعلان کرتے قیامت تک آنے والے، میں تمام مومنوں کو جانتا ہوں، کافروں کو جانتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ایمان اور کفر ماتھے پہ لکھا ہے؟ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے؟ جی اس کا تعلق دل سے ہے۔ وہ نبی نہیں ہو سکتا جو اپنے امتیوں کی دل کی کیفیات کو نہ جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت دو قسم کی ہوتی ہے، امت اجابت، امت دعوت۔ کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ امت دعوت ہے، اور ہم امت اجابت ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے دل کی دھڑکن کو جانتے ہیں، اس کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، اور قرآن شریف ان کے سامنے پڑھتے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کے وسعت علمی پر اعتراض کیا، سب سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ منبر شریف پہ تشریف لائے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام الذین طعنوا فی علمی واللہ لو سألتمونی عن شیء الی یوم القیامہ لاخبرتکم بہ۔ اس قوم کا کیا حال ہے
جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے، خدا کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو۔ انہوں نے پھر جو کچھ کہا اس کو دہرانے کی فی الحال ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پہ نظر دوڑائی، جی ہزاروں کا مجمع تھا، آپ نے نام لے لے کر، ہر شخص کا نام لے کر اس کو مسجد نبی سے باہر نکالا، فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق۔ تو نبی کے علم پر اعتراض کرتا ہے تو مومن نہیں، تو منافق ہے۔ فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، فلانا تو میری مسجد سے باہر نکل جا، تو منافق ہے۔ کتنے مردوں کا نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی شاہ جی 300 مردوں کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے باہر نکالا، اور پھر وہاں منافقہ عورتیں بھی تھیں، جی آج کل بھی وہ درس دیتی ہیں ولیوں کے خلاف، نبیوں کے خلاف۔ منافق عورتیں بھی تھیں، وہ بھی جمعہ پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، کیا وہ سامنے بیٹھی تھی؟ وہ پردے میں تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اخرجی یا فلانا فإنک منافقہ، اے فلانی تو میری مسجد سے باہر نکل جا، تو منافق ہے۔ اب بتائیں کتنی عورتیں تھیں؟ 70 کتنی؟ 70 عورتیں تھیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا مسجد نبوی سے۔ معلوم ہوا جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے وہ تنقید نہیں کرتا، تنقید وہی کرتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں، اور جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں کلمہ پڑھتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس کو قرآن پاک نے منافق کہا ہے، اور رسول اللہ کی زبان میں اسے منافق کہا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنا وسیع علم عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں ساری کائنات سے پہلے رب نے کس کو پیدا کیا؟ ایک قصبے کے بارے میں سوال نہیں، ایک تحصیل کے بارے میں سوال نہیں، ایک ضلع کے بارے میں سوال نہیں، ایک صوبے کے بارے میں سوال نہیں، ایک ملک کے بارے میں سوال نہیں، ساری کائنات کے بارے میں سوال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھہر جاؤ جبریل آئیں گے پوچھ کر بتائیں گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا جبریل آپ کے محتاج ہیں، آپ جبریل کے محتاج ہیں۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے، تفسیر روح البیان میں یہ حدیث ہے، عرض کرتے ہیں کاف، فرمایا علم تو میں اس کا معنی جانتا ہوں، عرض کرتے ہیں ہاں، فرمایا علم تو میں اس کا معنی جانتا ہوں، عرض کرتے ہیں یا، فرمایا علم تو میں اس کا معنی جانتا ہوں، عرض کرتے ہیں عین، فرمایا میں اس کا معنی جانتا ہوں، عرض کرتے ہیں صاد، فرمایا میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ یہ بھٹی صاحب نے اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، الف لام میم کا ترجمہ نہیں، یہ الف لام را کا ترجمہ نہیں، کاف کا ترجمہ نہیں، کاف آیا عین صاد کا ترجمہ نہیں، الف لام را کا ترجمہ نہیں، ان کا معنی نہیں لکھا ہوا۔ یہ مولوی نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ جی حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہیں، یا رسول اللہ کاف آیا عین صاد میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں اس کا معنی نہیں جانتا، آپ کیسے جانتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ھذا سر بینی و بین ربی، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے۔ تم میری خدمت میں الفاظ قرآن پیش کرتے ہو، قرآن کے معنی، قرآن کے مطالب، قرآن کے حقائق، قرآن کے دقائق، قرآن کے اسرار،
قرآن کے رموز، قرآن کی آیات کے اندر چھپے ہوئے راز اور علوم براہ راست میرا رب میرے دل پر الہام فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علوم کی تکمیل کے سلسلے میں جبریل کے محتاج نہیں، جبریل آپ کا محتاج ہے۔ کبھی کسی مصلحت کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، کوئی مصلحت ہوتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ جب قرآن کہہ دیتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں، یہ معلوم کے لیے ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان تمام چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے آج خواب میں اپنے رب کو بہترین حالت میں دیکھا۔ جی صورت کا معنی حالت، شکل و صورت نہیں، وہ حالت کیا تھی؟ فیضان کی، فیض دینے کی، فیض دینے کی حالت میں نے دیکھا۔ میرے رب نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ وہ فرشتے جو رب کے قریب رہتے ہیں وہ کس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اس وقت کس مسئلے میں وہ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں؟ سرکار عرض کرتے ہیں اللہ عالم، اللہ بہت بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فوضع یادہ بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بے مثل ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، ٹھنڈک محسوس کی۔ فرمایا اس ٹھنڈک کی برکت سے جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمین کے اندر تھا، سب چیز کا مجھے علم حاصل ہو گیا۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے، ہمارا عشق مصطفیٰ۔ جبریل عرض کرتے ہیں، حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل جمیل اشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ جابر ساری کائنات سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے۔ نہ اس وقت چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا میرا یہ نور کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ کئی ہزار سال قیام میں گزر جاتے ہیں، کئی ہزار سال رکوع میں گزر جاتے ہیں، کئی ہزار سال سجدے میں گزر جاتے ہیں، کئی ہزار سال قعدے میں گزر جاتے ہیں۔